بسم اللہ الرحمن الرحیم. قادر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. بعض سوال ایسے ہوتے ہیں سچی بات ہے دکھی کر دیتے ہیں. ایک خاتون نے کہا میرے 21 سال زندگی کے سسرالیوں کو خوش کرتے گزر گئے اور وہ خوش نہیں ہوئے، اور اب انہیں تھوڑی سی امید بندھی ہے، اور وہ میں بتاتا ہوں کیوں بندھی ہے. ایسے میں مجھے ایک شعر منیر نیازی کا وہ آیا یاد، تو میں نے کہا آپ کو شعر سناتا ہوں، نوٹ کرنا نوٹ کر لیں، کام کا ہے. آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائیگاں تو ہے. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ ہو کہ اس کی عمر بھر کا سفر رائیگاں ہو، مگر ہماری خواتین کی اکثریت تقریباً اس سے ملتے جلتے خیالات کا اظہار کرتی ہیں کہ ہم نے اپنے سسرال کو خوش کرنے کی بہت کوشش کی. اللہ جانے کس کا تھا، اس نے لکھا کسی آدمی کے بارے میں کہ وہ اپنے باس کو جتنا خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اللہ کو کرتا تو شاید ولی اللہ بن جاتا. تو ایسی خواتین کے بارے میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر ان کی اورینٹیشن ٹھیک ہوتی تو اب یہ سوچئے کہ یہ جو عمر بھر کا سفر رائیگاں گیا کتنا آپ کا دل دکھتا ہے. ان کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کی اورینٹیشن کا ہے. اگر آپ یہ پورا وقت اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، یقین مانیے آپ سب چیزوں سے بے نیاز ہو جانا تھا. ان ساسوں اور ان نندوں اور ان لوگوں کی ناراضیوں سے بالکل آپ بے نیاز ہو جانا تھا. آپ کو اپنی کام، اپنی مہمانداری، اپنی خوشی سب آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے. آپ کے سجدے، آپ کی تلاوت، آپ کی عبادت، ایون آپ کے چہرے سے مسکراہٹ روٹھتی نہیں ہے. یہ آزمائی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں. مجھے بہت پسند ہے تاریخ میں عبداللہ بن مبارک. ان کو ایک بچے نے کہا تھا کہ تم شکل سے عالم لگتے ہو، ایک بات یاد رکھنا، لوگوں سے توقع رکھو گے تو پھر اللہ سے توقع مت رکھنا، اور اگر اللہ سے توقع رکھو گے تو پھر لوگوں سے توقع مت رکھنا. اس والے معاملے میں رب بہت نازک مزاج ہے. وہ جس چیز کو شرک قرار دیتا ہے سب سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ جب آپ اس کو فوکس کرتے ہیں تو پھر باقی چیزیں سب اس کی مٹھی میں ہیں، وہ جیسے چاہے بدل دے. پر ہم ٹریک وہ رکھتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کا، تو اس میں سے اللہ بھی روٹھ جاتا ہے، لوگ بھی نہیں منتے، اور آخر میں ہم خالی ہاتھ ہوتے ہیں. یوزر یہ کہتی ہیں کہ سر میں بڑے دنوں سے آپ کو سنتی ہوں، کئی برس سے، بہت اچھا لگتا ہے، کئی مسئلوں کے حل آپ سے مل گئے، میرے شوہر کے ساتھ نہیں بنتی، اس کا کوئی حل بتائیے. شادی کے پہلے سالوں میں ہمارا ساتھ خوب اچھا تھا، پھر میں نے ان کو کسی اور کے ساتھ انوالو ہوتے دیکھا، پھر میں بدتمیز ہوتی گئی، انہوں نے مجھے ہرٹ کیا تھا، میں ان کو ہرٹ کرتی گئی. تو اب ہم اکٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے سے بات کر کے بھی راضی نہیں ہوتے. 20 سال گزر گئے، میں نے ان کے گھر والوں کا بھی خیال رکھا، مجھے کیا ملا؟ مدام آپ کو ان کا نام ملا، آپ ایک باعزت طور پہ 20 سال رہے ہو، آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ بے آسرا نہیں ہو، آپ رلے نہیں ہو. مگر کبھی غور کرنے کا موقع ملے تو کیجئے گا. دوسرے کی غلطی پہ آپ نے اس سے بڑی غلطی کی. آپ کو زیادہ محبت کرنی چاہیے تھی، آپ کو زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی. جب بھی عورت زبان دراز کرتی ہے، چہرے سے مسکراہٹ کو غائب کرتی ہے اور ایک لڑاکا عورت بن جاتی ہے، لڑاکا فوج ہوتی ہے. عورتیں تو خوبصورت ہونی چاہیے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ ان 20 سالوں میں اپنے اتنا غصہ کر کر کے اور اتنی نفرت کر کر کے خود اپنے وجود کا کیا حال کر لیا. یہ جناب تیسرا سوال ہے عیشا مس عیشا. سوال: سر میں الگ رہتی ہوں، میرے شوہر کی دوستوں کی فیملی ہمارے گھر آتی رہتی ہیں. ایک دوست کی فیملی جب آتی ہے تو مجھے بہت برا لگتا ہے، چونکہ ان کی جو بڑی بیٹی ہے اس کی نگاہیں اچھی نہیں ہیں اور میرے میاں کی نگاہیں اس کا پیچھا کرتی ہیں. مجھے اس سے زیادہ برا یہ لگتا ہے کہ ان کو کھانا کھلاتے، چائے پلاتے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، اور مجھے اس کا کوئی حل بتائیں. دوسرا مجھے یہ بتائیے کیا یہ میرا سوچنا گناہ ہے، اور اگر گناہ ہے تو کیا یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے؟
مدام پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل اللہ نے دی ہوئی ہے استعمال کرنے کے لیے. اگر آپ کسی عورت کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ، کسی فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تو کوئی مائی کا لال آپ کو بٹھا نہیں سکتا. یہ پہلی بات. دوسری، جب کھانے کا وقت ہو، جب چیزیں دینے کا وقت ہو اور انہوں نے اکٹھا کھانا ہو تو پھر اپنے میاں کو انگیج کرتے. خود کھانے گرم کر رہے ہوتے ہیں، میاں کو بلاتے ہیں کہ آپ پکڑتے جائیے اور وہاں سجاتے جائیے. اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے، میاں سے ڈرتے ہو، عام طور پہ میاں اس معاملے میں بہت ہیلپ فل ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ مہمانوں میں سے کسی کو انگیج کر لیں. اس لڑکی کو مت کیجیے گا کیونکہ وہ آئے گی اور لے کے جائے گی تو آپ کے میاں کے ارد گرد منڈلائے گی تو پھر آپ کو اور زیادہ تکلیف ہوگی. تو یہ آسانی سے اس گیون سچویشن میں آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں. اچھا، اب جہاں تک یہ معاملہ کہ کیا یہ میرا سوچنا گناہ ہے، بیٹا گناہ عام طور پہ ہم ان چیزوں کو مانتے ہیں جو اللہ نے منع کی ہوں، جو قانونی طور پہ بری ہوں، جو انسانی معاشرت میں قابل قبول نہ ہو، جن پہ تعزیر لگتی ہو. یہ قصور ہوتا ہے، یہ خطا ہوتی ہے اور اسی لیے ان پہ تعزیر لگتی ہے. تو آپ کا یہ والا سوچنا تو اپنی حفاظت خود اختیاری کے تحت ہے. میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ جو تینوں بڑے مذاہب ہیں ان میں گناہ کا کنسیپٹ کیا کیا ہے. تو لائک غرور، لالچ، پیٹو پن، ہوس، غصہ، حسد اور کاہلی، یعنی یہ وہ گناہ ہیں جو رومن کیتھولک جن کو گناہ مانتے ہیں. اچھا، پھر انہی کے ہاں جان بوجھ کر قتل کرنا، امرد پرستی یعنی جو کسی مرد کے ساتھ جنسی تعلق یا عورت کا عورت کے ساتھ، غریبوں پر ظلم، محنت کش کو اجرت دیتے ہوئے فریب کرنا، اس کو وہ کہتے ہیں رومن کیتھولک کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والی یا قہر الہی کو دعوت دینے والی چیز ہے. اچھا، جو ہمارے ہاں دو طرح کے کہا جاتا ہے، گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ. گناہ صغیرہ تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور وہ خاتون، وہ عورت یا وہ مرد اور آپ کا میاں، ابھی تو یہ گناہ صغیرہ ہے کہ صرف نظریں ایک دوسرے پہ جماتے ہیں. اگر ایک دوسرے کو چھوئیں گے اور ہوس میں گناہ پہ یا زنا پہ چلے جائیں گے تو پھر گناہ کبیرہ میں چلا جائے گا. جو اسلامی طور پہ جو بڑے گناہ جن کو گنا جاتا ہے، اور ان میں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ظلم، غصہ، رشوت، اغوا، زیادتی، حسد، ناپ تول میں کمی، منافقت، زنا، والدین کی نافرمانی، فساد فی الارض، ہم جنس پرستی، شراب، جوا، چوری، لوٹ مار، یہ ساری چیزیں جو ہمارے یہاں، بلکہ اس میں جو شرک اور بت پرستی سب سے اوپر ہے، قتل اور جھوٹ، یہ ہمارے ہاں بڑے صغیرہ گناہوں میں نہیں، کبیرہ گناہوں میں آتے ہیں. ایک اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ لوگوں سن لو، اللہ کے ولی اور نمازی جو 5 وقت کی نمازیں باقاعدہ پڑھتے ہیں، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، فرض سمجھ کر ہنسی خوشی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور تمام کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں جن سے اللہ نے روک دیا ہے. یعنی یہ ہمارے لیے حد فاصل ہے کہ اللہ نے روک دیا. ایک شخص نے دریافت کیا، اللہ کے رسول یہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ تب آپ نے فرمایا، شرک، قتل، میدان جنگ سے بھاگنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، پاک دامن یا جو عفت والی بچیاں ہیں ان پہ تہمت لگانا، ماں باپ کی نافرمانی، اور بیت الحرام کی حرمت کو پامال کرنا جو زندگی اور موت میں تمہارا قبلہ ہے. سنو، جو شخص مرتے دم تک ان بڑے گناہوں سے بچے، اجتناب کرے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرتا رہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سونے کے محلات میں ہوگا. مستدرک حاکم اور یہ تفسیر ابن کثیر، ان دونوں میں یہ چیز بیان کی گئی ہے. اچھا، آپ کا سوال اچھا تھا، اس بہانے یہ اتنی اہم بات کی یاد دہانی ہو گئی. کبھی بچوں سے پوچھیں کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کیا ہوتے ہیں تو شاید وہ ہونکوں کی طرح دیکھیں. تو آپ سوچئے کہ ماں اور باپ یہ تک نہیں بات بتاتے، تو بتانے سے شاید خود بھی علم نہیں ہوتا. ابھی تو آسان ہے، پہلے بچوں سے پوچھیں، پھر جو خود علم ہے وہ بتائیے، پھر کسی بچے سے کہیے بیٹا نیٹ کھولو ذرا،
پوچھو ذرا کہ بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں، اور ایون آپ کو عیسائیت کے، یہودیت کے، اسلام کے، سب کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ پتہ چل جائے گا۔ سٹینڈرڈ پتہ ہو، ریڈ لائنز کا پتہ ہو تو انسان بچ جاتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔